پرانی دلی یعنی شاہجہان آباد اور شاہجہان آباد کی شاہی جامع مسجد پرانی دلی کے لوگ کافی دل والے کہے جاتے ہیں۔ آج اسی کی ایک تقریب جو کہ اسلام دھرم کے اندر شادی یعنی نکاح کی جو رسم ہے وہ بہت آسان ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں جس طرح سے شادی ایک بہت بڑی مصیبت یا پھر ایک بہت بڑا خرچے کے روپ میں مانا جاتا ہے، اسی میں ایک بہت ہی اچھی پہل پرانی دلی سے شروع کی گئی ہے۔ اور مٹیا محل مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن، جس کو ہم لگاتار آپ کو دکھاتے رہے ہیں اور اس جو لگاتار کہیں نہ کہیں سوشل ورک میں بہت آگے اس وقت چل رہی ہے، اسی کو دکھاتے ہوئے اس وقت میں آپ تمام لوگوں کو آ کر لے پہنچا ہوں جامع مسجد پر، جہاں ایک بچی کے نکاح کا انتظام پوری طرح سے یہاں کی مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے کیا ہے۔ تمام جس طرح سے جو عام رسومات ہوتی ہیں ان تمام رسومات کو پورا کیا گیا ہے اور ساتھ میں ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ تمام جو ذمہ داران ہیں وہ یہاں موجود ہیں پرانی دلی سے، اور یہاں جو مٹیا محل مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہے ان کے تمام ذمہ داران، اور اس نکاح کی تقریب خود دلی کی شاہی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری صاحب نے پڑھائی ہے۔ اور اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ مارکیٹ کے پریزیڈنٹ سلیم الدین صاحب ہیں۔ سلیم صاحب، جہاں شادی ایک بہت بڑا خرچہ مصیبت کے روپ میں مانی جاتی ہو، حالانکہ اسلام دھرم کے اندر بہت آسان، سب سے زیادہ آسان طریقہ ایک معمولی چھوارے سے نکاح سے، ایک شربت کے گلاس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس دور میں آپ نے یہ پہل کی ہے۔ ربانی صاحب کیا کہتے ہیں، میں آپ کے چینل کے مادھیم سے پھر دوبارہ سے یہ کہوں گا، یہ میرا ایک خواب تھا کہ بچیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، یہاں پہ کوئی امیر غریب نہ دکھے، اور اجتماعی شادی میں ایک چھوارے کے اندر شربت کے دودھ پہ ودائی ہو، تو وہی آج اس کی ایک پہل کری ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ 10 بچیاں 15 بچے آئیں، لیکن ایک بچی سے ہی آج اس پہل کری ہے۔ ان ماں باپ کو میں بہت خوش ہوں، ماں باپ جو میرے پاس آئے اور مجھ سے انہوں نے اس طرح کا کام لیا، اجتماعی شادی کا آج آغاز ہوا۔ یہ کہتے کیا تقریب جو ہے وہ آج آپ نے نکاح کے ساتھ ساتھ کی ہے، کس طرح کا انتظام کیا ہے؟ آج ہماری ترکیب یہ تھی کہ جامع مسجد میں بعد نماز عصر یہ کہتے ہیں نکاح ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں دونوں خاندانوں کے ساتھ، اور مارکیٹ کے معزز لوگ بیٹھے یہاں پہ، اور بعد نماز مغرب کیا کہتے ہیں کھانے کا انتظام کیا ہے کریمیہ میں، اور جس طرح سے بھی ہماری کمیٹی نے اس بچی کے لیے کرا یہ کہتے ہیں وہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں یہ ہے یہ کہتے ہیں الحمدللہ وہ ہمیشہ خوش رہے، اس کی خوشی کا خیال رکھا گیا ہے۔ میں اس اپنے ویڈیو میں، اپنے اس پروگرام میں اس بچی اور اس لڑکے کے گھر والوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا، کیونکہ ایک پرائیویسی کا بہت پرائیویٹ میٹر ہوتا ہے، لیکن اگر میں دوسری طرف بات کروں، آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں سنت پر عمل کیا جائے، معمولی خرچ میں شادیاں کی جائیں، کیا یہ تمام رسومات آپ کے اپنے گھر خاندان پر لازم ہوتی ہیں؟ دیکھیے، میں نے اس میں اپنی بچیوں کو بھی پہل کرنی ہے اپنی، اور انشاءاللہ میں میری بھتیجی کا بھی 16 فروری کو شادی ہے، اور میں نکاح جامع مسجد پہ ہی کرواؤں گا اس کا بھی یہ کہتا ہوں، اور سنت طریقے سے ہی اس کا بھی کراؤں گا، انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ آدم صاحب، بہت جب سے آپ لوگوں نے یہ مارکیٹ ایسوسی ایشن آپ لوگوں کے ہاتھ میں اس کی کمان آئی ہے، کیا یہ ایسے کارنامے کرنے کی کوشش کی ہے کہ بدلاؤ کی ایک پہل آپ لوگوں نے کی ہے؟ جی، کیا آگے کرنا اور چاہتے ہیں؟ آگے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، اور ہمارا بازار جو مٹیا محل ہے اسے ہم دلہن کی طرح سنوارنا چاہتے ہیں، جس طرح دلہن صاف ستھری رہتی ہے۔ شادیوں کے تعلق سے کیا مقصد ہے شادی کا آج کرانے کا، اس نکاح کا کرانے کا؟ شادیوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اور جب اللہ نے ہمیں نوازا تو ہم اپنے حلال پیسے سے جو بھی ہماری بہن بیٹیاں ہمارے محلے میں علاقے کے اندر ہیں، تو ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شادی آسانی سے ان کی ہو جائے، اور جتنا ہم کر سکتے وہ ہم نے کیا۔ اور اس مہم کے اندر ہمیں شاہی امام سید احمد بخاری اور تمام وہ لوگ بھی جو ہماری کمیٹی میں نہیں ہیں، ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ کیا اور ہماری مدد کری، اور ماشاءاللہ ایک پہل شروع ہوئی ہے اور آگے یہ پہل چلتی رہے۔ کن کن لوگوں پر پرانی دلی کے یہ پہل لاگو ہوتی ہے؟ پرانی دلی والے بہت دل والے ہیں اور بہت بڑی بڑی شادیاں بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پہل میرے پہ لاگو ہوتی ہے، میں پہل پہلے اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر باقی چاہتا ہوں کہ اور لوگوں پر یہ پہل شروع کریں۔ یعنی اب آپ لوگ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے سنتی اور کم خرچ والی شادیاں کریں گے انشاءاللہ، اور میں نے بھی اپنی شادی کے اندر جتنا کم سے کم ہو سکا وہ کیا، اور انشاءاللہ یہ سب کے اوپر لاگو ہے، کیونکہ جب میں اپنے پہ لاگو ہوا تبھی میں اوروں سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اپنے پہ لاگو کریں۔ کس طرح کے امکانات بنیں گے اگر اس طرح سے شادیاں ہونے لگیں؟ انشاءاللہ یہ سلسلہ اگر شروع ہوا تو اور لوگ بھی دیکھ کر اس کو آگے آئیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اجتماعی شادیوں کا۔ اجتماعی شادیوں کا؟ جی آج ایک نکاح ہے، آگے کتنے اور کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح جو ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کو عام کرو، اس کا مفہوم ہے۔ تو اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غربا اور عمرہ کسی کی کوئی قید نہیں ہے، صاحب سربت لوگ بھی آ کر کے ہماری کوشش ہے وہ بھی آ کے جوائن کریں اور اس چیز کو عام کریں، نکاح کو عام کریں۔
یہ ہماری کوشش جیسا میں نے سلیم الدین صاحب سے بھی کہا، میں آپ سے پھر وہی پوچھ رہا ہوں، کیا یہ نکاح، یہ اجتماعی شادیاں یا پھر کم خرچ والی شادیاں صرف مارکیٹ ایسوسیشن کے لوگ، یہاں کے جو پرانی دلی، شاہجہان آباد، وال سٹی ہے، ان تمام لوگوں کے لیے ہے، یا پھر آپ سب پر بھی یہ لاگو ہوتی ہیں؟ نہیں، سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مارکیٹ کے جو دکاندار ہیں ان کو اس میں شامل کریں، اور پھر اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ تھوڑے وسیع پیمانے پہ اس کا انعقاد کیا جائے۔ دوسری مارکیٹ ایسوسیشن سے بھی لوگ یہاں پہنچے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا، اس نکاح کی تقریب میں ایک بہت خاص بات، یہاں ہمارے پیچھے جو ہیں وہ یتیم صاحب بھی کھڑے ہیں، جامع مسجد میں نکاح کیا گیا ہے۔ کیا اس طرح کے نکاح، شادیاں سماج کو تبدیلی لا سکتی ہیں؟ بالکل، یہ ایک پہل ہے، بہت اچھی پہل ہے ہمارے صدر صاحب کی طرف سے، اور امید ہے آگے اس پہل میں اور بھی لوگ جڑیں گے اور اچھا ایک کارواں بنے گا۔ جو انہوں نے شروعات کری ہے وہ آگے کامیابی کی طرف جائے، میری یہ دعا ہے۔ آخری سوال، اس نکاح میں، اس فنکشن میں بعد نماز مغرب آپ لوگوں نے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، کس طرح، کون خرچ وغیرہ اس کا دیکھ رہا ہے؟ یہ سب مارکیٹ ایسوسیشن کی کمیٹی کر رہی ہے، کسی دکاندار سے ہم نے کوئی اخراجات نہیں لیے اس کے، جو بھی خرچہ ہوگا وہ مارکیٹ ایسوسیشن کی کمیٹی کرے گی، اور میں شکر گزار ہوں اپنے شاہی امام سید احمد بخاری کا، جن کی سرپرستی ہمیشہ ہماری مارکیٹ ایسوسیشن پہ بنی رہتی ہے۔ بالکل، اس طرح کی شادیاں، نکاح ضرور سماج میں ہونے چاہیے، کیونکہ موجودہ دنوں میں جیسے میں نے کہا، شادی، نکاح جو کہ ایک بہت آسان ترکیب ہے، اسلام دھرم کا ایسا حصہ ہے کہ ایک لوگ والد اپنے بیٹے کو لا کر نکاح کر کے بیٹی سے ماتر ایک چھوارا کھلا کر جو ہے اس کو سنتی طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، لیکن آج سماج میں پوری طرح سے مہنگی شادیاں، مہنگے دہیز اور تمام گاڑیاں، رسومات جو ہیں وہ بن گئی ہیں۔ ندیم صاحب، آپ بھی پہنچے ہیں مارکیٹ ایسوسیشن کی طرف سے، کیا کہیں گے اس پہل کو لے کر؟ سب سے پہلے تو میں مڈیا میل جو ہماری مارکیٹ کے صدر صاحب ہیں حاجی سلیم صاحب، اور ان کی پوری ٹیم کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا، اور آپ کے چینل کے ذریعے ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اور بھی یہاں کمیٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایسوسیشن کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ وہ بھی اپنی مارکیٹوں میں ایسے معاملات چلائیں، اور اس طرح کی جو ضرورت مند شادی کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات دیکھیے کہ اس کے اندر ایک بات دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ آج کل کی جو رسومات ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ چلتا ہے اور اس کے خاندان میں وہ چلتا ہے، اس کو لے کر بہت سارے جھگڑے سامنے آتے ہیں، لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں، لڑکوں کی عمریں رکھی رہ جاتی ہیں، شادی نہیں ہو پاتی ہیں، جبکہ اسلام میں شادی بہت آسان چیز ہے، بہت کم وقت میں، بہت کم خرچ میں ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے ذریعے یہی کہنا چاہوں گا، سب سے اپیل کرنا چاہوں گا، سب کو بیدار کرنا چاہوں گا کہ شادی ایک سنت ہے، اس کو سنت طریقے پہ کریں، سماج کے اندر ایک اچھا پیغام لائیں اور اپنے علاقوں میں خوشحالی لائیں۔ یہیں پرانی دلی تک محدود رکھنا چاہتے ہیں یا آگے اور یہ کارواں بڑھائیں گے ابھی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پہل جامع مسجد کے شاہی امام صاحب کی سرپرستی کے اندر یہ کی گئی ہے، اور انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا بلکہ پرانی دلی نہیں، پوری دلی اور پورا آل اوور ورلڈ میں بھی یہ پیغام آپ کے چینل کے مادھیم سے اور لوگوں کے مادھیم سے پہنچے۔ ہم پورے ورلڈ میں بھی یہ چاہیں گے سنت طریقے سے نکاح کو قائم کیا جائے۔ چلیے، فی الحال ان کی یہ کوشش، دعا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ان کی پوری طرح سے کامیاب رہے، کیونکہ جس طرح سے شادی میں پھر کہہ رہا ہوں آج کے دور میں ایک مصیبت بن کر رہ گئی ہے، دہیز کی بڑی مانگ کی جاتی ہے، تمام رسومات کی جاتی ہیں، مہنگی گاڑیاں، جس سے غریب کی بچیاں گھروں پر بیٹھی رہ جاتی ہیں، لمبی عمر ہو جاتی ہے دہیز کی مانگ کی وجہ سے، ماں باپ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، تمام طرح کی چیزیں ہیں، اس پر ضرور میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اگر فی الحال جو تمام چیزیں ہیں، ان لوگوں نے یہ ذمہ داری کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، یہی دعا میں اوپر والے سے کروں گا کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور میرے ساتھ یہاں عرفات بھی ہیں جو کہ بہت نوجوان ہیں۔ عرفات صاحب، کیا کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں موجودہ وقت و حالات اور دور میں؟ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ جن کے پاس اخراجات کی کمی ہوتی ہے ان کو کوئی شرم کی وہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئیں ہماری ایسوسیشن کے پاس آئیں، ہمارے صدر صاحب سلیم بھائی کے پاس آئیں، اپنے مسئلات کو رکھیں، وہ ان کا سب کا شروعات کریے۔ آدم بھائی ہمارے، ان سب کی، شہزاد بھائی، ان کی سب کے بہت ہمارے ساتھ وہ ہیں، احسان ہیں اس کام میں، اور بہت ماشاءاللہ اللہ اس کو کامیاب کرے، ہمارے یہی وہ ہے۔ چلیے، اب سیدھا لیے چلتا ہوں یہیں سے اس جگہ جہاں انتظام کیا گیا ہے باقی کا ان تمام لوگوں کی طرف سے، جو تمام مہمان ہیں، باراتی ہیں ایک طرح سے میں کہوں، نکاح میں آنے والے ہیں، چاہے بیٹی والے ہوں یا پھر بیٹے والے، لیکن جیسا کہا اس پردہ نشی کا پردہ نہیں اٹھاؤں گا کہ آخر وہ پریوار کون ہے اور وہ لڑکا کون ہے اور وہ لڑکی کون ہے۔ دیکھتے رہیے داویئر پوائنٹ نیوز۔ بازار کے تمام دکانداروں کی طرف سے اس بہن کے لیے، اس بیٹی کے لیے کچھ تحفے بھی پیش کیے گئے جو کہ اس کی ضرورت میں بیش قیمتی کام آنے والے ہیں۔
نکاح کی اس تقریب میں اس نکاح کو پڑھانے والے خود دلی کی شاہی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری صاحب خود اس نکاح میں اور جو ودائیگی ہے یہاں پہنچے ہیں۔ امام صاحب، ایک بہت بڑی تقریب جو ہے وہ مٹیا محل مارکیٹ ٹریڈر ایسوسی ایشن نے شروع کی ہے۔ دیکھیے، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرنا کار ثواب ہے، اور اس کام میں جو بھی حصہ لے ان کے لیے بھی کار ثواب ہے۔ مٹیا محل ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے آج جو قدم اٹھایا ہے، جو پہل کی ہے غریب بچیوں کی شادی کے تعلق سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ان کا قدم ہے اور بہت اچھا قدم ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے اور ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس کار خیر میں تعاون دیا ہے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ نکاح سب سے آسان تقریب ہے، اسلام دھرم کا سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن موجودہ دور میں حالات میں مہنگی شادیاں ایک طرح سے ماں باپ کے لیے بوجھ اور مصیبت سی بنتی جا رہی ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے تو ان لوگوں نے قدم اٹھایا کہ جو لوگ پریشان ہیں، جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے آ رہے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی کر پائیں، یہ قدم جو اٹھایا گیا اسی کو دیکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔ اور آج جس طرح سے لوگ اخراجات بہت زیادہ کرتے ہیں شادیوں میں، بے جا اسراف ہوتا ہے، اس عمل کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا وقت چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو روکا جا سکے۔ لیکن بہرحال یہ جو قدم آج انہوں نے اٹھایا ہے، سلیم صاحب نے، آدم صاحب نے اور باقی پوری ٹیم نے، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس قدم کو قبول فرمائے۔ ایسے نکاح کے لیے ملت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ جو آج کے حالات ہیں، ان حالات میں بے جا اسراف کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اسلام میں جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے اس کو کوشش کریں کہ وہ چیز نہ ہو اور اس کو روکا جا سکے۔ بہت سارے غلط قدم اقدامات ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں، اور معاشرے میں جو خرابیاں اس وقت پیدا ہوئی ہیں بہت زیادہ ہیں۔ نوجوان نسل جس طرح بے بہرا ہو رہی ہے، اور مٹیا محل مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے کیا تھا، جس تقریب کا حصہ بننے کے لیے شاہی امام جامع مسجد بھی یہاں پہنچے تھے۔ علاوہ اس کے تمام مہمانوں کو بڑے ہی پرامن طریقے سے اس تقریب میں کھانا کھلایا گیا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد ودائیگی کی جائے گی۔ ایسی شادیوں کا مقصد نہ تو کسی کو دکھانا ہے، بلکہ ایسی شادیوں کا مقصد یہی ہے کہ ملت میں کس طرح سے اخراجات کو کم کر جو طریقہ ہے اس کو سنتی عمل پر لایا جائے، نہ کہ بلکہ مہنگی اخراجات والی شادیاں کی جائیں جس سے ذہن جو ہے وہ دوسری طرف جاتے ہوں، اور جو سنتی غیر سنتی کام ہے ان سے بھی بچا جا سکے۔ تمام لوگ یہاں اس شادی میں پہنچے، اور بہت ہی خوبصورت نظم اس کو جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ ایک شروعات ہے، ایک پہل ہے جو کہ ہر طرف سماج کے ہر طبقے کو کرنی چاہیے، ہر ذاتی، ہر برادری کو اس کی پہل کرنی چاہیے، اور آگے آ کر سماج میں اس طرح کی تقریب نکاح کو آسان نکاح بنائیں، سنتی نکاح بنائیں، جس دھرم سے ہوں، لیکن جو میں کہتا ہوں کہ جو صاحب حیثیت اس طرح سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑی اخراجات کی مانگ کی وجہ سے جو ہے وہ شادیاں رہ جاتی ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں لگام دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے پروگرامز میں شرکت کرنے کی اور ایسے پروگرام منعقد کرنے کی اس وقت بے حد زیادہ ضرورت ہے۔ اور دوسری بات ایک اور، اس پروگرام کے اندر آج جو ہے یہاں اس مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی اور سے جس بچی کا نکاح ہوا ہے اس کے لیے یہاں پر تمام گفٹ بھی دیے گئے ہیں، جو اس کی ضرورت کا ساز و سامان ہے وہ تاکہ اس کو دیا جا سکے۔ دیکھتے رہیے دا ویئر پوائنٹ نیوز۔ ہمارا شروع سے مقصد رہا ہے کہ سماج کی ہر بہتری کو بھی دکھایا جائے، اور جہاں سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس پر کس طرح لگام لگائی جائے، وہ ہر خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے دا ویئر پوائنٹ نیوز۔ ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ دیکھیں۔ اور یہی ہے وہ پوری مارکیٹ ایسوسی ایشن جن لوگوں نے اس کاریکرم کو منعقد کیا ہے، اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، جو کہ اس وقت میں آپ کو سیدھی تصویر دکھا رہا ہوں۔